ایک جوان سالہ لڑکی جس نے ایک ناجائز بچے کو جننے کے بعد رات کے اندھیرے میں اس کو پانی کے گندے گٹر کے اوپر شاپر کے اندر ڈال کر رکھ جاتی ہے۔ اس کے بعد کتے اس شاپر کو اٹھا کر ایک روڑی کے اوپر رکھتے ہیں اور پاس گزرتے ہوئے شخص کو لگتا ہے کہ شاید کتا اپنے بچے کو سردی کے لیے بچا رہا ہے۔ اس کے بعد اس چھاپر کے اوپر کوئی شخص کوئی اور چیز رکھ دیتا ہے تاکہ اس کو سردی نہ لگے، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب اس کو پتہ چلا کہ جس شاپر کے اوپر میں نے کوئی چیز ڈالی ہے تاکہ اس کتے کا بچہ سردی سے بچ جائے، تو اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی انسان کی اولاد تھی۔ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ واقعہ کہاں کا ہے اور اس بچے کو جنم دینے والی غلیظ ماں کون تھی۔ اس واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور 42 کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان عمر علی۔ ناظرین 2025 میں بھی کس طرح سے ہم زمانہ جہلیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے دن اس طرح کے واقعات، اس طرح کے کام جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقین کریں وہ 100 سال پرانی کہانیاں، قصے کہانیاں یاد آ جاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کس طرح سے بچوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا اور ہوتا کیا تھا۔ سیم اسی طرح کا واقعہ، سیم اسی طرح کے واقعات آج کے دور میں بھی ہو رہے ہیں، جہاں پر ہم 2025 میں ایڈوانس دور کے اندر زندگی گزار۔ افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے جسے سننے اور دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی روح کانپ جائے گی، پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ ایک جوان لڑکی جس نے ایک ناجائز بچے کو جنا ہے اور رات کے اندھیرے میں بیگم کوٹ کا علاقہ جہاں پر فضل پارک کے قریب ایک پانی کا گندا گٹر ہے جس کے اوپر رکھا اس کو اور وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ دن کے ٹائم کتے اس شاپر کو اٹھاتے ہیں جس شاپر کے اندر ایک زندہ بچی تھی، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور جاتے ہوئے کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس شاپر سے بچے کے کرہنے کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے جب اس شاپر کو پکڑا دیکھا تو اس کے اندر ایک زندہ بچی تھی جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اور اس کا جسم خون کے اندر لت پت ہے۔ فی الفور پولیس کو کال کی اور پورے اہل محلہ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی بچی پھینک گیا ہے۔ اس کے بعد ایک عورت آتی ہے، اس بچی کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اس بچی کو کپڑے پہناتی ہیں۔ 3 گھنٹے کے بعد پولیس موقع پر پہنچتی ہے۔ اس کے بعد پولیس اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ جب اہل محلہ سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ شاپر یہاں پر کوئی عورت رکھ کر گئی ہے جس نے منہ کالا کیا، بغیرتی کی، اس کے بعد ایک بچہ جنا، اس کو ایک گندے گٹر کے اوپر رکھ دیا اور وہاں سے فرار ہوگی۔ کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ یہ بچہ کتا کھا جائے گا، کوئی چیز اس کو نکل جائے گی، کل کو اگر کسی کے ہتھے لگ گیا، جوان ہوگا تو اس کا ماں باپ کون بنے گا۔ کس طرح سے اس کو اپنے لگتے جگر کو اس نے الگ کر دیا۔ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن یہ وہ ظالم ماں تھی جس نے ایک ناجائز بچی کو جنا، اس کے بعد ایک کتوں کے آگے اس کو پھینک دیا۔ سیم اسی طرح کا افسوسناک واقعہ 5 دن قبل KPK کا علاقہ نوشہر ہے جہاں پر رونما ہوا ہے کہ سیم اسی طرح کی ایک غلیظ گھٹیا قسم کی عورت جس نے ناجائز تعلقات قائم کیے اور اس کے بعد ان ناجائز تعلقات کی بنا پر ایک بچے کو جنا، اس بچے کو قبرستان لے جا کر زندہ دفن کر دیا۔ اور دن کے ٹائم لوگ فاتحانی کے لیے اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس قبر سے بچے کی آواز آ رہی۔ اس نے اس قبر کو کھولا، دیکھا تو اس کے اندر ایک زندہ بچی تھی۔ اس بچی کو نکالا، ریسکیو کو کال کی اور پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے، چائلڈ پروٹیکشن والے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس بچے کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا جاتا ہے۔ 5 دن تک وہ بچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت ساری فیملیاں ان سے رابطہ کرتی ہیں کہ ہم اس بچے کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، ہم اس بچے کی پرورش کریں گے۔ اور وہ ظالم ماں جس نے اس بچے کو جنا اور گندے گٹر کے اندر پھینکا، قبر کے اندر زندہ دفن کر دیا، یعنی کہ زمانہ جہلیت میں عورتیں اس طرح کے کام کیا کرتی تھیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ ظالم اور جاہل لوگ موجود ہیں جو کس طرح کی حرکتیں اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنتی ہے اور ایک شخص 20 لاکھ روپے دے کر ضمانت کے طور پر کہ میں اس بچی کی پرورش کروں گا اور کبھی بھی کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا، وہ لے کر جاتا ہے۔ اس کے پاس اولاد نہیں تھی۔ آپ یقین کریں کہ وہ لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ کس طرح سے اولاد کو ترستے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے اندر جھانک کر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ ان کے اندر کیا گزر رہی ہے۔ اور وہ ظالم لوگ جو کہ اس طرح سے غلیظ کام کرنے کے بعد ناجائز بچوں کو جنم دیتے ہیں اور وہ کسی کتے کے آگے اس کو پھینک دیتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ شخص آپ لوگوں کو گریبان پکڑے گا پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اور اس طرح کے غلیظ لوگ ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ میری ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے بعد وہ بچہ جو آپ نے جنا اس کی کیا غلطی ہے، غلطی آپ نے کی، گناہ آپ نے کیا، لیکن اس کے بعد ضلالت اس بچے کے لیے آپ کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ اس لیے وہ میڈیکل سینٹر جو کہ اس طرح کی عورتوں کی ڈلیوری کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو فی الفور پولیس کو اطلاع دے۔
पुलिस उनको पूछे और उनको निशानी इबरत बनाया जाए कि एक औरत बगैर शादी के बच्चा पैदा कर रही है, उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि उसकी सज़ा इस मुआशरे के लिए निशान इबरत बने कि आज के दौर में भी जहाँ 2025 में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पर भी जाहलियत वाले काम होते हैं कि कोई भी औरत उठती है, दूसरे से तीसरे दिन इस तरह का अफसोसनाक वाक़या रूनुमा होता है कि जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। उसके बावजूद इस तरह के काम हो रहे हैं। कभी वहाँ पर बच्चों को जना फेंक दिया, और इस तरह का एक अफसोसनाक वाक़या इससे पहले पिछले साल रूनुमा हुआ था कि एक औरत जिसने बच्चा जना उसकी गर्दन काट कर उसके एक पानी वाली बाल्टी में रखा और खेतों के अंदर रख दिया। अब वो बच्चा इस तरह से उसकी गर्दन हो जाती है, उसकी ये जो नसें थी वो जुड़ जाती हैं, जिसके बाद उस बच्चे की ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन आज तक उस औरत का पता नहीं चला। इससे पहले कसूर के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ था कि घर की दहलीज पर एक शख्स उठकर देखता है कि कपड़े के अंदर एक बच्ची लिपेटी हुई है, उसको पकड़ता है, घर ले जाकर कपड़े पहनाता है, पुलिस के हवाले कर दी जाती है। मेरी उनसे हाथ जोड़कर दस बस्ता गुजारिश है कि वो लोग जिस तरह के घटिया गलीज काम करते हैं वो कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसके बाद जलालत उनका मुकद्दर बने। और वो बच्चे, उनकी क्या गलती है, गलती आपने की, गुनाह आपने किया, मज़े आपने लिए, लेकिन उसके बावजूद जलालत सिर्फ उस बच्चे की किस्मत में क्यों? क़यामत के दिन उस शख्स का हाथ होगा और आप लोगों का गिरबान होगा। और अल्लाह करे कि उन औरतों को सारी ज़िंदगी औलाद ना हो जो इस तरह का काम करती हैं कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद कुत्तों के आगे फेंक देती हैं। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह ने के बाद।